بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جموں کشمیر، میں ہوں مرزا شفیق، آپ کے ساتھ سچ کے ساتھ میرے ساتھ ہے سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ مملکت خداداد پاکستان دنیا میں وہ ایسی مملکت ہے خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی باہر سے ملک کوئی اٹیک کر دے، کوئی حملہ کر دے، کوئی قدرتی آفت آ جائے، تو پھر آئیں گے وہ جن کو لانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے یا ہو چکا ہے، کیونکہ نہ ہی وزیر دفاع ہوگا، تو پھر جو جو قدرتی آفات میں آتے ہیں پھر وہی آئیں گے نا آفات میں۔ تو اگر کوئی حملہ ہو گیا تو وزیر دفاع نہیں ہے، اگر کوئی سیلاب آ گیا تو وزیر دوسرا کوئی، موسمیات، ماحولیات، یہ داخلہ واخلہ کوئی بھی نہیں ہے اس وقت، عملی طور پہ کوئی حکومت نہیں ہے، آئین ٹوٹ چکا ہے۔ تو پھر اب وہاں پہ میرے خیال میں تو شاید وہ آ جائیں جن کے آنے کے بعد پھر ان کو ناپسند کیا جاتا ہے، اب ان کو ہرکارے آوازیں دے رہے ہیں اللہ کے واسطے آ جاؤ۔ خیر، ہم چلتے ہیں شوکت صاحب کے پاس۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ آپ کا تو بڑا جی وہ کیا کہتے ہیں ایک نظر ہے، میرے جیسے غریب بندے کو تو ویسے ایسے ہی کوئی بات نظر آ جائے۔ ڈپٹی جنرل اٹارنی جنرل صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا، وہ جو اپنے اسمبلی میں 197، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے کہا نہیں میں تو ابھی بھی رہوں گا، تو اسمبلی توڑ دی۔ اسپیکر نے وہ آرٹیکل 5 کے پاس ایسے کر کے 50 وہ پتہ نہیں کون سی اس نے لی، تو وہ بھی کر دیا، اور سپریم کورٹ نے کل تک سماعت ملتوی کر دی، 1 بجے تک نوٹس دے دیے۔ اس سے پہلے عمر بندیال صاحب نے ایک کمنٹ کی تھی کہ جی وہ اسمبلی کے معاملات میں ہم محدود اختیارات رکھتے ہیں، اللہ جانے اب کیا ہوتا ہے۔ چودھری سرور صاحب کی پریس کانفرنس وہ اگر سن لے بندہ تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ یار یہ کیا کیا نمونے ادھر اکٹھے کیے کہ ان کو کیا آرڈر مل رہا رات کو 2 بجے کے چودھری پرویز لائی کو بغیر الیکشن کے ہی جتوا دو۔ تو عمران خان صاحب، مراد سعید، زرتاج گل، حمزہ علی، ان جیسے بے شمار جو کردار ہیں، انہوں نے جو کچھ کرنا تھا، جو کچھ ہونا تھا، وہ آج اس مملکت نے دیکھ لیا۔ اگر میرا ایمان تو ہے کہ اچھے لوگ جو وہ قبروں کے اندر بھی ان کو معاملات ملتے رہتے، تو اس سے پہلے میں نے کالم بھی لکھا تھا جناب بنام پاکستان عالم ارواح سے، لیکن اب میرا خیال ہے قائد اعظم کی روح آج تو ویسے کافی زیادہ سگار پیتے رہے ہوں گے سوچ سوچ کے۔ اچھا جی، اب آپ کا السلام علیکم جی دوبارہ۔ وعلیکم السلام دوبارہ جناب۔ بات یہ ہے نا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں پرائم منسٹر کی کرسی پہ عمران خان بیٹھا ہوا ہے، کس ملک کی جرت کہ اس ملک کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھے؟ نہیں تو باہر تو کسی کو ضرورت ہی نہیں دیکھنے کی، باہر والوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اندر والوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو عمران خان صاحب کی جو خواہش تھی نا اس کی تکمیل ہو گئی۔ وہ نواز شریف صاحب کی تکمیل نہیں ہوئی، وہ سارے جو کلی اختیار تھے نا وہ اپنی ذات میں دیکھنا چاہتے تھے، اور آج پاکستان میں وہی کلی اختیارات کے مالک ہیں۔ کانسٹیٹیوشن تو چھوڑے نا، اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہ کرے۔ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ پاکستان میں ہمیں بنانا اسٹیٹ کی، بنانا ریپبلک کی تاریخ، بنانا ریپبلک جی، تو آج تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے نا کہ پاکستان از اے بنانا ریپبلک۔ یہ ایک بنانا ریپبلک ہے جس میں کوئی رول آف لا نہیں ہے، جس میں قانون کی کوئی حکمرانی نہیں ہے، جس میں کانسٹیٹیوشن کی کوئی عزت اور وقار نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا وہ اب اگر ہم
वैसे ही इधर उधर चीजों को तलाश करके कोई स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो मेरे ख्याल में वो सही ला असल है। अब चीजें बहुत स्टेट हो गई है, ये कानून, ये हुब्बल वतनी, ये वतन से वफादारी, ये सब चीजें जो है वो किसके लिए हैं? मजलूम शहरियों के लिए, ताकतवरों के लिए। पाकिस्तान में एक ही सिस्टम प्रिवेल करता है, जिस सिस्टम को हम बरसा बरसे कहते हैं कि पाकिस्तान में जाति पसंद और नापसंद का निजाम राइज है। अगर आप मुझे पसंद हैं तो आपके 100 कत्ल मार, और अगर आप मुझे पसंद नहीं हैं तो अब अगर आसमान से तारे भी तोड़ के लाएं, मैं फिर भी उसमें से भी कोई ना कोई ऐब निकालूंगा। देखिए, हमारा पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों से कुछ लेना देना नहीं है। मैं ये बात कई दफा वजाहत कर चुका हूं। हमारी एक ही ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश भी हमारी अपनी जरूरत के मुताबिक है, वो कोई फी सबीलिल्लाह नहीं है। वो ख्वाहिश ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतर सिस्टम होगा तो उसकी के असरात जो है वो पाकिस्तान की पेरिफेरीज के अंदर भी पड़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर अगर रूल ऑफ लॉ होगा तो उस रूल ऑफ लॉ की कम अज कम शक्ल जो है वो उन पेरिफेरीज के अंदर भी देखी जा सकेगी। लेकिन अगर मेनलैंड कंट्री के अंदर जो है वो जाति पसंद और नापसंद का निजाम होगा, तो उसकी पेरिफेरीज के अंदर रहने वाले लोग जो है उनकी वॉइस तो पहाड़ों से टकरा के वापस उन्हीं के कानों में जाएगी, वो तो कोई वॉइस सुनेगा भी नहीं। हमारी ख्वाहिश थी कि सिविल सोसाइटी के लिए कोई स्पेस क्रिएट हो, तो चाहे पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी हो, तो चाहे रियासत जम्मू कश्मीर बशमूल गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मुल्क जो अब विकीपीडिया और दुनिया की सारी जो डेफिनेशंस हैं रिगार्डिंग बनाना रिपब्लिक, उन सारी तारीफों पर पूरा उतरता है, तो उस वहां से किसी किस्म की कोई तवक्को रखना भलाई की, खैर की, ये सिर्फ अपने आप को धोखा तो दिया जा सकता है, लेकिन खैर कोई मिलने नहीं है। और यही वजह है कि 74 साल हो गए पाकिस्तान को, बल्कि अब 75वां साल लगा हुआ है। तो आजाद कश्मीर, जिसको एक शायराना मुबालगा आराई है, वहां किसी किस्म का कभी भी कोई रूल ऑफ लॉ या सिविल सोसाइटी के लिए कोई स्पेस नहीं पैदा की गई, बल्कि दिन ब दिन वहां के लोगों के पास जो छोटा मोटा हक भी होता है वो भी छीना जा रहा है। चाहे वो पानी का हक हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज का हक हो, चाहे जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो। इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पे भी जोर जबरदस्ती से उनकी जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, उनको अकलियत में तब्दील किया जा रहा है, और उनका स्टेट सब्जेक्ट भी जो है वो अब्रोगेट कर दिए गए हैं। अब हम धोखा खाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, क्योंकि बेसिकली वी आर कम्युनल। हम कोई इंसानी दर्जे पे फाइज लोग नहीं है। हमें अगर कोई पाकिस्तान का दुश्मन कोई छोटी सी भी चूक कर दे तो उस पे हमारी हाहाकार मच जाती है, हम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं बरसा बरसे कहता हूं कि पाकिस्तान के रोल को तारीख के तनाजर में हमें एग्जामिन करना चाहिए, यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशंस है उनकी रोशनी में भी, और फिर पाकिस्तान का जो हुस्न सलूक आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ है उसको भी देखकर अपनी दोस्तियों या अपनी दुश्मनियों का इजहार करना चाहिए। लेकिन हमारी मेजोरिटी जो है वो उस प्रोपोगंडे के नीचे जिंदगी बसर कर रही है कि जिसमें उनको खाने के लिए
رزق نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، بچوں کے لیے روزگار نہیں ہے، علاج معالجے کے لیے ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی سہولتیں نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ان پولیٹیکل پارٹیوں کا حصہ بنتے ہیں جن پولیٹیکل پارٹیوں کے بارے میں دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی ڈلیور نہیں کرنا سوائے عاجزی، انکساری اور بالادستوں کی تابعداری کے. کیونکہ جو کانسٹیٹیوشن آپ کے منتخب نمائندوں کو کوئی رائٹ نہ دیتا ہو اور آپ کے الیکٹڈ نمائندے جو ہے وہ اس پہ آواز بلند نہ کرتے ہوں، تو اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جن لوگوں کے لیے یہاں برادریاں تو ناک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں، ڈنڈے کھاتے ہیں لوگ، سر پھٹتے ہیں ان کے، اور کئی بچے بچارے جذبات کے اندر آ کے تو وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ سسٹم اور اس سسٹم کے ساتھ وابستہ لوگ جو ہے وہ ان کو نہ تو نوکری دے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو بنیادی ضروریات زندگی دے سکتے ہیں. اور ہم وہ لوگ ہیں جو بالکل جیسے وہ کہتے ہیں نا امن یم یون سمن بکمن لا یارجعون. ہماری کیفیت یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. ہم دیکھنے کی کچھ اور ہے، اس کے معنی وہ نہیں ہے جو ہم لوگ لیتے ہیں، اس کے معنی کچھ اور ہے، لیکن چلو نا ختم اللہ علی قلوبہم سے مراد یہ ہے کہ جب ہم ایک لیکن وہ بات اور ہے نا کہ پہلے اگر کوئی صحیح راستہ نہ سمجھے، اگر وہ صحیح راستہ اپنے نہ سوچ سکے تو پھر اس کی سوچ پہ مور لگی. وہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے، وہ اللہ نے نہیں بنایا، نہ وہ خود بنا ہے. بیسیکلی ایسے ہی لوگوں کے لیے جو ظلم سہتے ہیں، جو زیادتیاں سہتے ہیں، جو انصافیاں برداشت کرتے ہیں، تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ تقدیر کے مارے ہوئے وہ لوگ ہیں جو جدوجہد پہ، جو سچائیوں کو، جو حقیقتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے. یقین نہیں رکھتے. میں اس پہ ذاتی طور پر بلیو نہیں کرتا ہوں، لیکن کچھ ایسی سچائیاں ہوتی ہیں جن سچائیوں کا اظہار کرنا جی ضروری ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو ہلو، آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی جی میں سن رہا ہوں آپ کو، میں تو سن رہا ہوں. نہیں، کوئی اصل میں اس میں انٹرنیٹ میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو یہیں سے آپ کی طرف سے آواز رک کے آ رہی ہے. وہ اسی لیے نا، مطلب یہ کہ جو ہے نا وہ یہ نیٹ کا ایشو ہے، اس کو یہیں تک چھوڑ کے تو پھر دوبارہ پرابلم ہے یا میرا خیال تار آپ کی ٹھیک نہیں، آپ کی شاید کیبل ٹھیک نہیں ہے. کیبل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیبل وہ بلنک کر رہا ہے نا، تو اس وجہ سے وہ ظاہر ہے کہ وہ صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ نیٹ نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آج جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ہوا ہے، اس کو بند کر کے دوبارہ سٹارٹ کریں. چلے ایک منٹ، پھر میں اس کو یہیں